بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ وہ سلسلہ کلام انشاءاللہ ہمارا سورہ مبارکہ مزمل کے عنوان سے جاری رہے گا۔ پہلا مطلب کہ سور کی دو قسمیں ہیں، بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ پہلا سوال، مکی اور مدنی کا معیار کیا ہے؟ ایک، سور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو سرزمین مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، اور سور مکی کہ جو مکہ کی سرزمین میں نازل ہوئی ہوں ان کو کہتے ہیں سور مکی۔ ایک معیار، البتہ دیکھا جائے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ قول دوم کہ نہ، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اگرچہ کسی اور سرزمین پہ نازل ہوئی ہوں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ مدنی، اگرچہ سرزمین مکہ پہ ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں۔ دو معیار۔ تیسرا کہ مکی اور مدنی محتوا کے اعتبار سے پہچانا جائے گا۔ مکی ان صورتوں کو کہا جائے گا جن کا مفاد اخلاقیات اور عقائد ہوں، چونکہ مکہ کی سرزمین پہ حکومت نہیں تھی، اسلامی حکومت میں احکام اسلامی نافذ نہیں تھے، تو جو صورتیں عقائد اور اخلاقیات کو بیان کرتی ہیں یعنی ان کا محتوا دیکھا جائے گا، وہ کیا کہلائیں گی؟ مکی۔ اور جن میں فقہی احکام کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی۔ خوب یہ تین معیار دیکھیں کہ ان میں سے کون سا آپ انتخاب کرتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے، یا فرض کریں کہ ان تین کے علاوہ کوئی آپ کا نظریہ کوئی اور ہو تو انشاءاللہ آپ جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مطلب دوم یہ ہے کہ سورہ مبارکہ مزمل کے عنوان سے آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جب بعثت ہوئی، اوائل بعثت میں کچھ سورے نازل ہوئے ہیں، اوائل بعثت میں ان میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے مزمل ہے، البتہ بعض کے مطابق دوسرا سورہ ہے یا تیسرا، جو ترتیب کے اعتبار سے نازل ہوا ہے، دوسرا یا تیسرا۔ مطلب سوم نزول کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے یا سورہ نازل ہوا ہے، اس نزول کا معنی کیا ہے؟ ممکن ہے پہلے بھی عرض کیا ہو، خود نزول اس طرح سے نہیں ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے زمین پہ آتی ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نزول۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یا باقی آیات بھی ہیں کہ ہم نے پانی کو کیا کیا ہے؟ نازل۔ نازل کس طرح سے ہوا ہے؟ اوپر سے نیچے آیا ہے، لیکن اس طرح کہ جب اوپر تھا تو نیچے نہیں تھا، لیکن جب نیچے آ گیا تو پھر اوپر نہیں ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے، وہ جب اوپر تھی تو نیچے نہیں تھی، لیکن جب نیچے آ گئی تو پھر اوپر نہیں ہے، خلا ہو گیا۔ نزول قرآن اس طرح سے ہے کہ اوپر سے کوئی چیز لے کے آیا، وہاں سے ختم ہو گئی اور نیچے آ گئی، یہ نہیں ہے۔ بس نزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا، جب نیچے آئے تو پھر اوپر نہیں ہوتا، نہ، در عین حال کہ اوپر ہے نیچے بھی ہے، ایک ہی وقت میں اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے۔ خوب، بس پہلا، البتہ اصطلاح استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈر نہ جائیں، نزول تجلی کی صورت میں ہے، تجافی کی صورت میں نہیں ہے۔ بارش تجافی کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ تجافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوف خالی۔ اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، حرف علت پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ پیٹ جو حرف علت سے مراد یہ ہے کہ ایسا حرف ہے جو مریض ہے، سالم نہیں ہے، وہ کلمے کو بھی مریض کر دیتا ہے، اور وہ مرض اگر درمیان میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوف۔
اجوف تجافی. وہ تجافی کیا ہے؟ یعنی اگر ایک چیز ایک جگہ پہ ہے تو دوسری جگہ پہ نہیں آتی. لیکن تجلی کی صورت میں اگر نزول ہو تو وہ کیا ہے؟ دونوں جگہ موجود ہے، لیکن ہر جگہ میں اپنے اعتبار سے موجود ہے. ایک دوسرا نزول کا معنی کیا ہے؟ ایک ایسی حقیقت جو انسان کی دسترس میں نہیں تھی، انسان کے لیے قابل ادراک نہیں تھی، انسان کے لیے قابل فہم نہیں تھی، اس حقیقت کو تنزل دیا اور ایسا اس کو لباس دیا کہ انسان کی دسترس میں آ گیا، انسان کے لیے قابل فہم بن گیا. بس جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، نزول کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہاں پہ تھا؟ مقام لدن میں. البتہ مراتب ہے، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ عرض کریں گے. مقام لدن میں تھا. جب تک مقام لدن میں ہو یا اس سے تھوڑا سا تنزل کر کے مقام مکنون میں آ جائے تب تک بھی بشر کی دسترس میں نہیں ہے. جب بشر کی دسترس میں نہیں ہے اس کے لیے قابل ادراک بھی قابل عمل بھی اس کے لیے نہیں ہے. پھر کیا کرو کہ اس سے اور زیادہ نیچے لے کے آؤ. اب نیچے لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھا کے نیچے پھینک دو، نہ، اس کو ایک ایسا لباس عطا کرو کہ جس لباس کے سائے میں یہ انسان کی دسترس میں آ جائے. مثال عرض کروں، بات ذہن میں آ جائے. ابھی سب علماء حضرات سامنے بیٹھے ہیں، ہر ایک انسان ایک درجہ علمی پہ فائز ہے. وہ علم کہاں پہ ہے؟ وہی تعبیر فعلاً وہی ذہن میں ہے. یہ جو ذہن میں ہے، ساتھ والا جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے وہ قابل ادراک ہے؟ قابل فہم ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی دسترس سے باہر ہے. یہ اتنا بلند نہیں ہے کہ ان کا ذہن پڑھ کر اس حقیقت کو دیکھ سکے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. خوب، اب کیا کرتے ہیں کہ اس علم کو، اپنی معلومات کو سامنے والے کے لیے کیا کرو؟ بیان کرو، تنزل دو، نازل کرو، آسان کرو اس کے لیے. تو کیا کرتے ہیں پھر وہ بیان کرتے ہیں، زبان کا سہارا لیتے ہیں. جب زبان سے آپ بولتے ہیں تو ذہن سے ختم ہو جاتا ہے؟ ذہن میں بھی ہے، لیکن ذہن میں جب تک ہے اس کا ایک الگ حکم ہے. جب زبان پہ آتا ہے تو اس کا الگ حکم ہے. یہ جو زبان پہ آ رہا ہے آپ نازل کر رہے ہیں، تنزل دے رہے ہیں. تنزل کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ آپ سامنے والے کے لیے قابل فہم ہو جائے. پس قرآن جب یہ کہتا ہے کہ ہم نازل کر رہے ہیں، خالق کائنات کہ ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری حیثیت کے مطابق بنا رہے ہیں ایک، اور تمہارے لیے قابل فہم بنا رہے ہیں. اگر یہ کتاب مکنون میں ہوتا تو آپ کی دسترس میں، مقام لدن میں ہوتا تو بھی قابل فہم، جبریل کے ہاتھ میں ہو تو بھی قابل فہم نہیں ہے، قلب پیغمبر پہ ہو تو بھی قابل فہم. خود تمہارے لیے کب قابل فہم بنے گا؟ جب الفاظ کی شکل ادا کرے گا، اپنے الفاظ کے لباس میں جب پیغمبر اسلام بیان کریں گے تو تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ قابل فہم. اب پتہ چلا کہ نازل کا معنی قرآن کا کیا ہے؟ قابل فہم. خوب، یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کتنی مقدار میں؟ جی آسان، جتنا سمجھ آتا ہے اتنا نازل ہوا ہے. جو سمجھ نہیں آیا وہ ہمارے لیے نازل نہیں ہوا. خوب، پس نزول کا معنی قابل فہم بنانا ہے. خوب، ہمارے لیے نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ جس دن سمجھ جائیں گے اس دن نازل ہوگا، جس دن سمجھ نہیں آئے گا نہیں ہوا نازل. بین الدفتین موجود ہے اب بھی. اسی لیے دیکھیں، جب آپ ممبر پہ جا کے اپنے مطالب علمی بیان کرتے ہیں، خوب بعضوں کو سمجھ آتا ہے اور بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا. خوب کیا کہتے ہیں؟ مولانا کی بات تو ایک ہی تھی نا، ایک کے لیے قابل فہم ہے اور دوسرے کے لیے قابل فہم. وہ جس کے لیے قابل فہم تھی وہ عمل کر رہا ہے، جس کے لیے نہیں تھی وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے کہتے ہیں بھائی تم کیوں بیٹھے ہو؟ پلے ہی نہیں پڑا، کیا کریں ہم. ہوتا ہے نا. بس آپ کے لیے بھی قرآن کب نازل ہوگا؟ جب سمجھ میں آئے گا، قابل فہم ہو آپ کے لیے.
وہ کتنی مقدار میں آپ نے قرآن کو سمجھا ہے اتنی مقدار آپ کے لیے نازل ہوا ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ نازل نہیں ہوا ہے، وہ ابھی بیکر ہے، بالکل صاف ستھرا، بالکل ہاتھ نہیں لگا ہے اس کو. جی یہ جو لوہے محفوظ پہ میں کہتے ہیں اکثر عالم دین پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد یہی قرآن مجید یہی ہے، لیکن الفاظ کی شکل نہیں ہے. ابھی مثال عرض کی ہے کہ جب آپ اپنے علم کو زبان سے بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں، لیکن ذہن میں الفاظ ہیں، ذہن میں ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو آپ لباس دیتے ہیں الفاظ کا، الفاظ کی شکل بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. خوب مقام لدن میں ہے، قرآن نے کہا سورہ مبارکہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کہ لا یمسہ الا المطہرون، یہ لا یمسہ کون سا صیغہ ہے؟ نفی. لا نافیہ ہے، اور لا نافیہ جملہ خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ؟ جملہ خبریہ، توجہ ہے نا، وہ جملہ انشائیہ امر ہے اور نہیں ہے، یا باقی جو بھی ہیں اس کی اپنی اقسام ہے. اب یہ فعل مضارع یا فعل نفی کیا ہے؟ جملہ خبریہ. اور جملہ خبریہ میں احتمال صدق و کذب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. خالق کائنات فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں تھا، خبر دی خدا نے، لا یمسہ الا المطہرون، اس مقام کو سوائے مطہرون کے اور کوئی چھو نہیں سکتا. خبر دے رہا ہے نا، وہ اگر بغیر طہارت کے کسی نے چھو لیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی خبر سچی نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد اس قرآن کو چھونا نہیں ہے، جو کہ اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں نا. وہ الگ بات ہے کہ حرام ہے، فقہی اعتبار سے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ چھو سکتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ اس کو چھو نہیں سکتے ہو جب تک طہارت نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے وہاں پہ، اس حقیقت کے لیے طہارت باطنی کی ضرورت ہے اور شرط ہے. جس کے اندر ہوتی ہے وہ پا لیتا ہے، جس کے اندر نہیں ہوتی وہ نہیں پا سکتا. اس قرآن مطلب اہل بیت علیہ الصلوۃ بھلے ان کے لیے ممکن ہے وہ، اسی لیے کہا پیغمبر اسلام کے لیے یہ اتنی زیادہ جو زحمت میں پیغمبر اسلام کو ڈالا گیا تھا وہ آپ کے اور میرے لیے تھا کہ ہمارے لیے قابل فہم ہو جائے. وَإِلَّا پیغمبر کے لیے وہ بالاتر ہیں. ایک مقام ایسا ہے قرآن کا کہ جبرائیل کی بھی دسترس سے باہر ہے، وہاں سے ڈائریکٹ پیغمبر اسلام لیتے ہیں. انشاءاللہ آئے گا بعد میں. خوب، بس دوسرا معنی نزول کا ہے. نزول معنی کیا؟ نزول کسی چیز کا قابل فہم ہونا، قابل ادراک ہونا، انسان کی دسترسی میں آ جانا. اگر انسان کی دسترسی میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ نازل ہو گیا ہے، اور اگر دسترسی میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے نازل نہیں ہوا ہے. جس نے جتنا سمجھا ہے اسی اعتبار سے اس کے لیے نازل ہوئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ایک صحابی تھا، بس میں بیٹھے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تعریف و تمجید کی علم کے اعتبار سے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ امام معصوم اور وہ کسی کی تعریف و تمجید کر رہے ہیں. امیر المومنین نے جواب دیا کہ یہ شخص قرآن کی ایک آیت کی تفسیر جانتا ہے اور اس کا استحقاق ہے کہ اس کی تعریف و تمجید کی جائے. ایک آیت اس کے لیے نازل ہوئی اور اس ایک آیت کو اس نے سمجھا، اور معصوم نے معاشرے کے اندر ان کے مقام کو بیان کرنا شروع کر دیا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہی امیر المومنین نے اس کی تعریف و تمجید کی ہو. یعنی قانون ہے ائمہ کا کہ جو بھی جس زمانے میں جتنا قرآن سمجھتا ہے اسی اعتبار سے اس کا درجہ اور مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے. خوب، ہم آئے ہیں دنیا میں فقط اسی کتاب کو سمجھنے کے لیے. جب اس کو سمجھیں گے اسی اعتبار سے ہماری شخصیت بڑھتی رہے گی. بس نزول کا معنی قابل فہم ہونا ہے. دوسرا نقطہ جو قرآن کے حوالے سے کہا جاتا ہے، قرآن کیا ہے؟
قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت بھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس کو منشور زندگی بنا لو. کہتے ہیں نا, سنا یہ جملہ؟ کتاب کیا ہے؟ منشور زندگی. معنی کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا ایک سب کی زندگی اس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. پھر آپ کے تمام اعمال جو ہیں قرآن کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے. خوب آسان سا یہ آیا ہے انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے. خوب کیسے منشور زندگی بنائے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے, مرنے کے بعد پھر اس کے کیا لکھتے ہیں؟ سوانح حیات. اگر انسان نے قرآن کو اپنی زندگی کا منشور بنایا ہوا ہو, اس کی علامت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب اس کی زندگی لکھی جائے تو وہ قرآنی آیات ہوں. یہ کیا انجام دیا کا اس آیت کی بنیاد. یہ زندگی کا حصہ کیا تھا؟ اس آیت پہ مشتمل تھا. یہ زندگی کا لمحہ ان آیات پر مشتمل تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے ائمہ کے لیے یہ کیا ہیں؟ قرآن ناطق ہیں. یعنی ان کی سوانح آیات کو دیکھ لو, قرآن کی آیات کو دیکھ لو, ان کی زندگی کو دیکھ لو, کہیں ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہے, فاصلہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ معصومین نے قرآن کو اپنا منشور زندگی بنا لیا ہے. خوب ہم جو ائمہ کے پیروکار ہیں, ہمارے لیے کب منشور زندگی بنے گا؟ جس دن ایک ایک آیت کو ہم نے اپنی زندگی میں لاگو کیا. پیغمبر اسلام مدینے میں موجود تھے, اطراف مدینے سے دیہاتی آدمی اٹھ کر آیا, پیغمبر اصحاب کی بز میں موجود تھے, اور آ کے اس نے ایک سوال کیا کہ آپ جس خدا کی طرف سے آئے ہیں اس خدا کی نگاہ میں ہم کیسے ہیں, ہماری زندگی کیسی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فقط ایک آیت پڑھی, کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. یعنی خدا کی نگاہ میں انسان کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی چیز گم نہیں ہوتی نگاہ قدرت میں. حساب کتاب ہے, یہ نظام حساب کتاب کی بنیاد پہ چلتا ہے. مدرسہ امام سجاد نہیں ہے, جب دل چاہے آ جائیں اور جب دل چاہے چھٹی کر لو اپنی مرضی کے مطابق. یہ مدرسہ امام سجاد ہے, لیکن خدا کا نظام ایسا نہیں ہے. ایک آیت پڑھی اور فوراً اٹھ کر چلا گیا. اصحاب نے کہا کہ کتنا جلد باز تھا کہ ایک آیت سنی اور اٹھ کے چلا گیا. پیغمبر اسلام نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ رجع فقیہن. فقاہت کی سند خود پیغمبر اسلام نے دی کہ یہ فقیہ بن کر جا رہا ہے. فقیہ کیسے بنا ہے؟ کہا ایک آیت ہے, اس ایک آیت کو منشور زندگی بنایا ہے, فقیہ بن گیا ہے. اور آج بھی ہے, ایک آیت کو معیار بنا لیں اپنی زندگی کا, زیادہ نہیں ہے, ایک آیت کو معیار بنا لیں, کیا ہیں آپ بھی فقیہ ہیں. لیکن پتہ چلے کہ وہ ایک آیت زندگی میں ہے. ان میں سے ایک ابھی آگا نے کہا جی لائبریری بند ہے, بنی اسرائیل کے لیے ہے, کہا گائے ذبح کرو. کہا مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی میں کیوں مذاق کروں بھائی, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. بہت خوبصورت ہے قرآن. موسیٰ سے کہا مذاق کر, اتتخذنا ہزوا, مذاق کرتے ہو؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. عجیب ہے, سوال کیا ہے جواب کیا ہے؟ مذاق کرتے ہو؟ کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے عقل مند نہیں ہے, باشعور نہیں ہے. اسی پیرائے میں دیکھیں ہمارے اندر شعور ہے. کبھی افراد کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی شخصیات کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں کو پاگل بنانا, اپنے آپ کو
چالاک سمجھنا. قرآن کہتا ہے یہ جاہل ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے حکم دیا ہے, میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں, معاذ اللہ, جاہل ہوں, اللہ کا نبی ہوں, خدا نے حکم دیا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. پھر پلٹ کے وہ مذکر ہو یا مؤنث پوچھو, بتایا یہ ہے, رنگ کیا ہو یہ, سن کتنا ہو یہ, ہل چلاتا ہو یا نہیں, کیا ہے بکواسیات کیا ہیں. یہ قانون ہیں قرآن کے, قوانین کے, قرآن کے قوانین ہیں. ان قوانین کو زندگی میں اپنانا ہے. اور یہی جملات وہ تھے جو امام حسین علیہ السلام نے سن 58 ہجری میں مقام منا میں خطبہ دیا تھا, اور اس خطبے کے اندر یہی الفاظ تھے کہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل پہ کیوں لعنت کی, علماء بنی اسرائیل پہ کیوں لعنت کی. امام نے وہاں پہ اسباب ذکر کیے کہ کیوں لعنت کی. کہ ان کا یہ تھا کہ یہ انبیاء اور اولیاء الہی کے ساتھ تمسخر کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اصلا حیثیت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے انبیاء کی. دو ٹال مٹول کرتے تھے, آج کا کل, آج کا کام کل پہ. اس وقت خدا نے ان پہ لعنت کی. یہی کام جب کوفیوں میں آیا تو امیر المومنین نے کوفیوں پہ لعنت کی. کیوں لعنت کی کوفیوں پہ؟ کہ تم وہی بنی اسرائیلی ہو. حاکم شام سے جا کے لڑنا تھا, کہا نکلو, آؤ اس شر کا قلع کما کرتے ہیں, نطفے میں اس کو خفا کریں یہیں پہ, تاکہ کل کے لیے مسلمانوں کے لیے درد سر نہ بنے. جب بلاتے تھے تو بہانہ کرتے, ابھی تو گرمی ہے مولا, تھوڑا رکے, سردی ہے, سردی آ جائے تھوڑا. خوب سردی آ گئی, مولا نے بلایا, اب کیا بہار آ جائے, ذرا یہ فصلیں ان کو بولیں پہ چلتے ہیں. خوب بہار آ گئی, اب کیا وہ بیوی بچے ہیں جی, انہوں کا سکول ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. خداوند عالم قوانین کے سائے میں قوموں کو آگے لے جاتا ہے, اور قوانین کے سائے میں قومیں رسوا ہوتی ہیں. قانون ہے خدا کا, اس قانون کے سائے میں خدا کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. یہ ہم مولوی ہیں جو رشتہ داری اور اقربا پروری کرتے ہیں. بیٹا ہے تو پرنسپل بنے گا, چاہے بدترین جاہل ہو. خدا نہیں کہتا ہے. خدا اقدار پہ ہے, کمالات پہ ہے, صلاحیت کی بنیاد پہ خالق کائنات ہر ایک کو آگے بڑھاتا ہے. وہ اگر کوئی عظیم بنتا ہے خدا کی نگاہ میں تو بھی کچھ کر کے, اور اگر ذلیل ہوتا ہے تو بھی کچھ کرتا ہے جس کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے. قرآن ہمارے لیے کب نازل ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہو ان قوانین کا جن قوانین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. خوب, یہ سورہ مبارکہ مزمل کیا ہے؟ ایک منشور زندگی ہے, منشور زندگی دیا ہے کہ کیا ہے اس میں. انشاءاللہ جیسے ہی پڑھیں گے ایک ایک, اور اس کے بعد یہ کب ہمارے لیے نازل ہوگا؟ جب ہم سمجھیں گے. دوسرے مرحلے میں منشور زندگی بنائیں گے. پس صرف نزول بھی کافی نہیں ہے. نزول کے بعد اگر منشور نہیں بنتا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے بعد اس سورہ میں داخل ہونے سے پہلے عرض کیا تھا کہ مکی کیا ہے, مدنی کیا ہے, اور شان نزول یہاں پہ ضمن اشارہ کر دوں, بات کل تک وہ نہ پہنچے. شان نزول کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص واقعے موقع پر جی جی, جس سبب کے تحت جس سبب کے تحت خالق کائنات کا کلام الفاظ کی شکل اختیار کر کے لوگوں کی دسترس میں آتا ہے, نازل ہوتا ہے, اس کو سبب کو شان نزول کہتے ہیں. ایک بات. دوسری کہ وہ شان نزول اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت مختص ہو گئی ہے اسی شخص کے ساتھ. ہاں, قیامت تک جو بھی وہ کام کرتا رہے گا اس آیت کا مصداق بنتا رہے گا. جس طرح ہے ان جاءکم فاسق بنبأ, تو کیا کرو؟ فتبینوا. وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ خالد بن پلید کے بارے میں. ہاں, وہ منافق تھا, یہ خبیث, اور ایک قبیلے سے اس کی دشمنی تھی. اسلام کا سہارا لے کر پورے قبیلے کو اس نے تہس نہس کر دیا. خوب آیت نازل ہوئی کہ جب بھی کوئی فاسق خبر لے کے آئے, اقدام عملی کرنے سے پہلے
ٹٹولو، تتبع کرو، دیکھو، تحقیق کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں پشیمان ہو جاؤ. پشیمانی کے بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. خوب آیا یہ آیت مختص ہو گئی اسی ملعون کے ساتھ. پوری تاریخ بشریت کے اندر جہاں پہ بھی کوئی فاسق کوئی بات آ کے نقل کرتا ہے، عقل مند کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں. جب خود مطمئن ہو تو میدان عمل میں کودے، والا نہ رہے. بس شان نزول میں یہ جو بیان ہوگا بعض آیات کے ضمن میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آیات ان کے ساتھ مختص ہو گئی ہیں، نہ ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ کل سے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا انشاءاللہ بیان کریں گے کل سے.